أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا أو مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، کہ ہر مقصد کو پانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے۔ خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ عبادت سے تلاوت سے ریاضت خوب ملتی ہے، کہ دل سے زن ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یہ تو ایک قطعی اور پکا فیصلہ ہے، دل کے زنگ ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری زندگی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری آخرت بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہماری تمہاری کائنات کی نہیں بن سکتی۔ یہ تو ہمارے سوچ اور وچار ہے اور خیال ہے کہ ہاں ہم بس خود اپنے طریقے پر صحیح راستے پہ چلتے ہیں اور چلتے چلتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہر آنے والا خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ صحیح اور قطعی اور اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بتایا، بہتر وہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی تعلیم دی۔ تو اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ بات بالکل شاہد ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر چیز کی بگڑی بنانے والا، ہر چیز کو صحیح راستے پر گامزن کرنے والا، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا، دلوں کے نیت اور ارادوں کو درست اور صحیح فرمانے والا، اور اسی طریقے سے نیک کاموں کی توفیق دینے والا، یہ سب چیز کرنے والا ایک اللہ ہے۔ ہماری جو گفتگو کا موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے راستے کو چھوڑ کر کسی بھی صورت میں آدمی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں آنا، مسجد کی آبادی کی محنت کرنا، نماز پڑھنا اللہ کا راستہ، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا اللہ کا راستہ، تعلیم کے لیے نکلنا اللہ کا راستہ، خانقاہی نظام کا چلنا اور چلانا اللہ کا راستہ۔ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا، نہ بن سکتا۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن اور حدیث
حدیث کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ وہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے کہ جن کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے فرشتے تشریف لائے، اور وہ کیسی ہستیاں ہوں گی کہ جن کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ پاک آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرمایا کہ جاؤ ان کے جنازہ پڑھ کر آؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زندگی کا وقت اصل میں شروع ہوتا ہے، شادی کے بعد، بیاہ کے بعد، نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا بچوں کی تمنائیں اور بہت ساری آرزویں اور حسرتیں دل کے اندر آتی ہیں، ان تمام چیزوں کو قربان کر رہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نکاح ہوا، شادی ہوئی، بیاہ ہوا، پہلی رات، اور ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ زندگی کے ارمان اور آرزویں اور تمنائیں پوری کرنے کا وقت آیا ہے، بیوی کے ساتھ ملاقات کا وقت آیا ہے، بیوی کے ساتھ رہنے کی تمنا پوری ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ آرزویں پوری ہوں گی۔ یہ سب تمنائیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نہ ہوگی؟ ضرور۔ اور جو ان کے نکاح میں آ رہی ہے خاتون صحابیہ، تو کیا ان کے دل کے اندر نہیں ہوگی؟ ضرور بھی ضرور ہوگی۔ پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں کو، مفہوم کو، اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اپنے دلوں کے اندر ایسا مضبوط اور پیوست کر لیا تھا، کوئی چیز کو نکالنے والی نہیں تھی۔ وہ لوگ اتنے مضبوط اور پکے اور 100% ایمان و یقین اور اعتقاد میں مضبوط ہو چکے تھے۔ اب رات میں بیٹھے اور بیوی کے پاس بیٹھے اور پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی، قرآن کریم کی زبان میں اعلان کر دیا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تک آوازیں پہنچا دی گئی۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات میں اپنی بیوی کے پاس موجود ہے، آواز پڑ گئی کانوں میں، نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، تمہارے پاس جو بھی کچھ ہو، جس حال میں ہو، اللہ کے راستے میں نکل پڑو۔ حضرت حنظلہ کے کانوں میں آواز پڑی، سامنے بیوی موجود تھی، ایک طرف ہو گئے اور بیٹھ گئے اور حسرت و افسوس کرنے لگے۔ بیوی بھی دیکھ رہی ہے اور سامنے خود موجود ہے اور بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ میں بیوی سے کس طریقے پر کہوں، کیا کہوں۔ قربان جاؤ اس مائی پر، اس صحابیہ پر، اس کے ایمان و یقین پر، فرمانے لگی اے حنظلہ تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تمہیں بھانپ لیا، میں نے تمہاری آوازوں کو، میں نے تمہاری تمناؤں کو بھانپ لیا، آپ مجھ سے اپنی زبان سے بات نہیں کرتے۔ میں کہتی ہوں آپ کے دل کے اندر تمنا آ رہی ہے اس بات کی کہ اللہ کے راستے کی آواز لگ چکی، اللہ کے راستے کا بلاوا آ چکا، اب آپ جائیں، مجھے ہر طرح سے منظور ہے۔ پہلی رات کی یہ بیوی، یہ صحابیہ اس بات کو کہہ رہی ہے کہ حنظلہ میں اپنی طرف سے اجازت دیتی ہوں، میں کسی بھی طریقے سے جزا فضا نہیں کروں گی، میں روؤں گی نہیں، میں کپڑے نہیں پھاڑوں گی، ٹھیک ہے اللہ کا حکم آیا، آپ کو جانا اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، مجھے منظور ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان
میدان عدالت لگی ہوئی ہوگی، پل صراط لگی ہوگی، تمام کی تمام چیزیں لگی ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی دی جا رہی ہوگی، بلایا جائے گا کہ آ جاؤ، صحابہ کو بلایا جائے، صحابیات کو بلایا جائے، تو اس وقت میں آواز لگائی جائے گی، اس ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ کہ جس نے ایک رات اپنے شوہر کے ساتھ میں گزاری تھی، میرا نام بولے گا، میں جاؤں گی اللہ کے دربار میں، اللہ مجھ سے پوچھے گا اے حنظلہ کی بیوی تم کیا لے کر آئی ہو، تمہارے پاس کیا چیز پایا جاتا ہے، میں جواب دوں گی اے الہ العالمین، ایک کائنات کو بنانے والے اللہ، میرے پاس کوئی چیز نہیں پائی جاتی، میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں نہیں پائی جاتی، میرے پاس اعمال نہیں پائے جاتے، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب میں دنیا کے اندر رہا کرتی تھی، مجھے لوگ اور دوسری مائیں ایک رات کی شہید کی بیوہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، اے اللہ میں تو اس چیز کو لے کر آئی ہوں، ارے قربان جاؤ، حضرت حنظلہ اس رات کو چھوڑ کر، پہلی رات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں پہنچ گئے اور جا کر شہید ہو گئے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو اسی طریقے سے دفنا دیا جاتا ہے، کفنا دیا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ کو غسل نہیں دیا گیا، آسمان سے فرشتوں کی جماعت آئی، آ کر تمام کے تمام امور کو انجام دیا، نماز جنازہ ادا فرمائی اور اس بات کی تعلیم دے دی کہ لوگوں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑا، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے کو لازم پکڑا، انہیں کبھی موت نہیں آیا کرتی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان سے کہہ دو وہ کسی بھی صورت میں قبر میں جانے کے بعد بھی مرتے نہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ پاک ان کو رزق دیتا ہے، اللہ پاک ان کا خیال رکھتا ہے، اللہ پاک تمام کے تمام شہیدوں کو اپنی طرف سے روزی پہنچاتا ہے۔ جنگ بدر کا موقع آیا، ایک مائی آئی، مغرب کی نماز پڑھی، اپنے بیٹوں کو بٹھایا اور ان کے سامنے کھانا پیش فرما دیا، اور کھانا پیش فرمانے کے بعد خود ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی اور فرمایا کہ امی جان آپ کیوں روتی ہیں، آپ کو کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہو؟ فرمایا کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو میرے دل کے اندر تمنا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے امی جان بتائیے آپ کس کام کے لیے ہمیں تیار کرنا چاہتی ہیں؟ فرمایا کہ جنگ بدر ہونے والی ہے، جنت لٹنے والی ہے، جنت کے انعامات لٹنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جنگ بدر کا اعلان کر دیا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اسی طریقے سے رمضان کی 17ویں تاریخ ہے۔ اللہ کے نبی نے جنگ بدر کا اعلان فرما دیا، میرے پاس میرا شوہر موجود نہیں، تم یتیم بچے ہو، 4 کے 4 موجود ہو، اب میں کیسے اللہ کے راستے میں بھیجوں؟ چاروں بیٹوں نے جواب دے دیا، مائی جان امی جان آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ چاروں بیٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کے راستے میں پہنچے اور مائی کہہ رہی ہے بیٹو اس بات کا خیال کرنا، میں وضو کروں گی، اللہ کے سامنے نماز پڑھوں گی اور دعائیں کروں گی اور اس بات کو کہوں گی اے اللہ میرے چاروں بیٹوں کو اپنے راستے کے لیے قبول فرما، ایک بھی واپس نہیں آنا چاہیے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی اللہ کے راستے کے لیے وقف تھی اور انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ کامیابی اور کامرانی اور اسی طریقے سے جنت اور جنت کے انعامات جو مل سکتے ہیں وہ ایک اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو حاصل کر کے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کے بعد مل سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کو لازم پکڑو۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد یہی تھا اور آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کیا کریں، کس طریقے سے گزارے، کیا کریں۔
ایک عالم دین فرماتے ہیں، قاری مدنی تبلیغ بالیقین کار نبوت میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کو نبی کا نام معلوم ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ دوسرے سے پوچھا کہ ہمیں بھی معلوم نہیں۔ تیسرے سے پوچھا کہ اس کو بھی معلوم نہیں۔ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سے معلوم کیا، لیکن 20 میں سے کسی ایک بچے کو اس بات کا معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ یہ چیز کہاں سے آئی اور یہ صورتحال کہاں سے پیدا ہوئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ لا علم ہونے کی وجہ سے اور علم اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اور مسجد اور اس کی آبادی کے دور ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے۔ اور ایک تاریخ اور ایک کارگزاری بیان فرمائی کہ 70 سالہ بزرگ نماز کے پابند، تعلیم ان کے پاس نہیں، ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو جب ان سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ غسل کے فرائض تو مجھے معلوم نہیں، بس مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ نزدیک میں کوئی نہر ہو، پانی ہو، دریا ہو، اس میں ڈبکی لگاؤ تو غسل ہو جائے گا۔ حالانکہ 1000 سال تک نہر میں، دریا میں ڈبکی اور غوطہ لگانے سے غسل نہیں ہوگا۔ جب ناک میں پانی نرم ہڈی تک نہیں پہنچا اور منہ بھر کے کلی نہیں کی تو پھر غسل کس کام؟ وہ 70 سالہ بزرگ اور ان کی نمازوں کا کیا حال بنے گا؟ تو یہ تمام چیزیں سیکھنے کے لیے اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بزرگوں کے لیے ایک اللہ پاک نے یہ تعلیم کا طریقہ اور تبلیغ کا طریقہ، دعوت کا طریقہ، اللہ کا راستہ جو بنا ہوا ہے، اس میں وقت دینا لازم اور ضروری ہے، اور بچوں کو مکتب سے، مدرسوں سے، قرآن سے اور حدیث سے جوڑنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔